ایک انسان پوری زندگی جس چیز پر فخر کرتا ہے لیکن اسلام اس چیز کو انسان کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہماری نسل یہ ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ رکو، اصل پہچان یہ نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم بیان کریں گے حسب نسب کو، کہ حسب نسب کیوں اہم ہے، مگر اس پر فخر کرنا اسلام میں کیوں ممنوع قرار دیا گیا۔ انشاءاللہ تمام حقائق اسی چینل پر، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ذات پات اور فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں اسلام پر قرآن کی جھلک نظر نہیں آتی، مگر بر صغیر پاک و ہند میں رہنے کی وجہ سے اسلام پر ہندوازم کی جھلک زیادہ نظر آتی ہے۔ میرے نوجوان دوستو، کیا وجہ ہے کہ اسلام نے حسب نسب کو اہم قرار دیا لیکن اس حسب نسب پر فخر کرنا ممنوع قرار دیا؟ اسلام نسب کو مکمل طور پر رد نہیں کرتا، بلکہ نسب کو فقط شناخت کے طور پر دیکھتا ہے، جیسے کہ سورہ حجرات میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قومیں اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ مطلب واضح ہے کہ نسب پہچان کے لیے ہے، برتری کے لیے ہرگز نہیں۔ یہاں اسلام ایک لائن کھینچ دیتا ہے کہ اے گروہ انسانیت، تمہاری پہچان نسب ہے، لیکن نسب فخر کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسلام نے نسب کا معیار انسان کے بس میں نہیں رکھا، یہی وجہ ہے کہ انسان کو فخر کرنے سے روک دیا گیا۔ اسی طرح پروردگار عالم سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہی ہے جو متقی ہے۔ نہ خاندان معیار رکھا، نہ نسل کو معیار رکھا، نہ ہی رنگ کو معیار رکھا، بلکہ اسلام نے انسانیت کو ایک ہی معیار دیا، وہ ہے کردار۔ اس لیے امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، قیمت کل امرئ ما یحسنہ۔ میرے امام فرماتے ہیں ہر انسان کی قیمت اس کا اچھا کردار ہے، اس کا اچھا عمل ہے۔ دیکھیے، نسب اللہ کے اختیار میں ہے، عمل انسان کے اختیار میں ہے، اور جو چیز انسان کے اختیار میں نہ ہو اس پر فخر کرنا سب سے بڑی جہالت ہے۔ اسلام نسب کو اہم سمجھتا ہے، مگر وہ نسب کو فخر میں بدلنے سے روکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں افضل ہوں، میرا نسب یہ ہے، تو وہاں سے کیا شروع ہوتا ہے؟ وہاں سے شروع ہوتا ہے تکبر، نفرت، تقسیم اور ظلم۔ اس لیے خطبہ وداع میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اگر فضیلت ہوگی تو وہ حسب نسب کی وجہ سے نہیں، بلکہ کردار کی وجہ سے اور تقوی کی وجہ سے۔ میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، نسب انسان کو بتاتا ہے لیکن تقوی انسان کو بناتا ہے۔ اگر حسب نسب معیار ہوتا تو اعلیٰ خاندانوں میں پیدا ہونے والے بچے افضل ہوتے، لیکن خدا کی قسم قرآن نے نسب کو عزت کا معیار قرار نہیں دیا، بلکہ کردار کو عزت کا معیار قرار دیا۔ اور یہی اسلام کا انقلاب ہے کہ تم کون ہو، کیا ہو، یہ نسب نہیں بتائے گا بلکہ کردار بتائے گا۔ اس لیے امیر کائنات نے فرمایا کہ بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ میرے نوجوان دوستو، یہ تھا میرا پیغام، یہ تھا میرا میسج۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام، یہ میسج ضرور پسند آئے گا۔ اگر پسند آتا ہے ویڈیو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔